حضرت مولانا طارق جمیل صاحب جس طبقے میں محنت کر رہے ہیں اس طبقے میں عام علماء محنت نہیں کر رہے، اور وہاں تک اس اسٹائل میں پہنچا جا ہی نہیں سکتا جو ہمارے عام طور پہ وائزین کا انداز ہے. میں اس انداز کو برا نہیں کہہ رہا، وہ دوسروں کے لیے مفید ہے لیکن ہر ایک کے لیے مفید نہیں ہے. وہ میرے پاس اداکارائیں آ چکی ہیں، اداکار نہیں، اداکارائیں میں نام بھی بتا سکتا ہوں لیکن پھر میرے خلاف ایک کلپ بن جائے گا کہ دیکھو یہ فلمی اداکاروں کے نام لے کے ممبر پہ وہ کر رہا ہے. انہوں نے بتایا کہ ہمیں مولانا طارق جمیل صاحب کیسے دین پر لے کر آئے ہیں. ایک دفعہ بھی ان کو یہ نہیں کہا کہ سر پہ دوپٹہ رکھو. وہ فلمی اداکار جو فلموں میں ناچنے اور گانے والی، مولانا اس کے پاس تبلیغ کے لیے گئے ہیں تو ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ اپنے سر پہ دوپٹہ رکھو. نہیں یاری میرا خیال بات سمجھ. ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھا کرو، بیٹھ کے گپ شپ لگا کے آ گئے بس. اب کوئی دیکھنے والا کہے گا کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ اگر تم میں زبان ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے تو کس طرح سے بولو؟ زبان سے. مولانا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی زبان سے کہنے کی بھی استطاعت نہیں ہے، اس میں زبان والی ڈوز برداشت کرنے کی بھی طاقت نہیں، ابھی تو صرف قریب کر لو. عامر خان جو بڑا فلمی اداکار تھا، مولانا جب اس کے پاس گئے، ہمارے ایک استاذ نے بتایا پوری رات نماز میں دعا مانگتے رہے ہیں اس کی ہدایت کے لیے. اگر 1 گھنٹے کی ملاقات ہے تو دعاؤں میں 4 گھنٹے لگائے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ جذبہ ہے نا کسی کو سیدھے راستے پہ لانے کا. جب کسی میں جذبہ ہوتا ہے تو وہ 100 دفعہ سوچتا ہے کہ اس کو کیسے تبلیغ کرنی ہے. میں نے 1 گھنٹے کی ملاقات سے پہلے 4 گھنٹے اللہ کے سامنے بولو بھائی گڑ گڑانا کہ کس طرح دین پہ آ جائے. اور جتنی دیر ملاقات ہوئی ہے اس میں دین کی تبلیغ کی کوئی بات سرے سے بولو بھائی کی نہیں ہے. اس پہ بھی آپ کو کلپ بنانا چاہیے تھا. یہ کیا کر کے آئے وہاں بیٹھ کے؟ اس سے فلموں کی باتیں کی ہیں، وہ 75 میں آپ کی سنائی، یہ فلم آئی تھی 78 میں ٹھیک ہے نا. اس پہ تو کسی نے کلپ نہیں بنایا، اس پہ سب نے کہا ماشاءاللہ بڑا اچھا انداز ہے. یہی انداز ہونا چاہیے خطبہ کا. اب جب آپ کے سیاسی مفاد پہ زد پڑ رہی ہے، ساری توپوں کا رخ آپ نے کس کی طرف کر دیا؟ حالانکہ مولانا آپ کی کسی سیاسی تنظیم کے خلاف نہ مولانا نہ میں ہوں کہ میرے خلاف توپیں شروع کر دیں. مجھے بھی کوئی غرض نہیں بھائی، آپ پی ٹی آئی کو ووٹ دو، آپ جمعیت کو دو، آپ مسلم لیگ کو ووٹ دو، ہمارا یہ موٹیو ہے ہی نہیں. تو جب الیکشن کا وقت آتا ہے ہم خود پوچھ رہے ہوتے ہیں کس کو دینا ہے بھائی ووٹ. ہمارے پاس تو فرصت ہی نہیں ہے ان چیزوں کی. لیکن رائے بیان کرنے کا ہر ایک کو حق بولو بھائی حاصل ہے. ہر شخص رائے کو بیان کر سکتا ہے. تو مولانا نے عامر خان سے ملاقات کی اور تبلیغ کے علاوہ بولو بھائی ساری بات نہیں کی. یہی تبلیغی جماعت کا ایک طریقہ کار ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اللہ ان سے دین کا کام لے رہا ہے. پوری دنیا میں بھائی قریب کرو، محبت پیدا کرو، اس سے دوستی لگاؤ تاکہ وہ اپنے دل کی بات تو آپ کے سامنے رکھے. جاتے ہی آپ نے اس پر ایک دم شروع کر دیا اور ڈائریکٹ فلموں میں پکڑا اس کو ٹھیک ہے نا. یعنی جو چیز اس کی شہرت کا سبب بنی ہے ڈائریکٹ وہیں سے جا کے آپ نے بات شروع کر دی تو میرے بھائی وہ فلمیں کیا چھوڑے گا، وہ نماز روزے کی طرف بھی نہیں آئے گا. تو یہ مولانا کا طریقہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی عالم جا کے کسی کو سمجھا رہا ہے تم غلط کر رہے ہو تو وہ غلط ہے. میں نے بتایا کہ ہر ایک اپنے انداز سے سوچتا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جب کوئی رائے دیتے تھے نا کسی کام کے بارے میں کہ میں اس طرح سے کروں گا تو حضرت کے بعد فون آتے حضرت آپ کو اس طرح نہیں اس طرح کرنا چاہیے. تو حضرت فرمایا کرتے تھے اگر اللہ نے میری کھوپڑی میں آپ کا مغز رکھا ہوتا نا تو میں وہی فیصلہ کرتا جو آپ کر رہے ہیں. اصل مسئلہ ہے کہ میری کھوپڑی میں اللہ نے مغز کس کا بنایا ہے؟ صحیح ہے نا، میرا بنایا ہے. تو مجھے چونکہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے لہذا میں ایسے کروں گا. لیکن لوگ پیچھے پڑتے نہیں آپ کو بیان میں یہ کہنا چاہیے، آپ کو بیان میں یہ. مشورے کی حد تک تو ٹھیک ہے بھائی. جب زیادہ پیچھے پڑ جاتے تھے حضرت فرماتے تھے کہ چونکہ اللہ نے میری کھوپڑی میں میرا ہی مغز رکھا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ کھوپڑی میری ہو اور مغز کس کا استعمال ہو بھائی مغز آپ کا استعمال. تو کس نے کیسے تبلیغ کرنی ہے، کس عالم نے، وہ خود یہ فیصلہ کرے گا. اس میں سیاسی لوگوں کو دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے. مولانا وائز ہیں، نہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں، نہ وہ مسلم لیگ کے ہیں، نہ وہ پیپلز پارٹی کے ہیں. وہ کس کے ہیں یہ تو ہمیں بھی نہیں بتاتے. وہ کس کو کس وقت جا کے ووٹ دے کے آتے ہیں مجھے نہیں پتا آج. لیکن اگر حکومت میں عمران خان ان کی رائے کے مطابق اس نے کچھ اچھے کام کیے ہیں تو مولانا کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کو اپریشیٹ کرتے. اور اس لیے بھی ذمہ داری تھی جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اس وقت پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ فوج، عدلیہ اور حکومت اکٹھے ہوئے ہیں. یہ بڑی زبردست بات ہے. لوگ اس کو بھی منفی اس سے دیکھ رہے ہیں. یعنی 3 بڑی قوتیں ہیں نا جس سے حکومت چلتی ہے. فوج ہوتی ہے، عدالت ہے اور کیا ہے جو ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے، یہ حکومت جسے کہتے ہیں. یہ 3 بڑی قوتیں. اب تک پاکستان میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ وزیر اعظم کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے تو فوج ٹانگیں کھینچ رہی ہے اس کی، فوج کرنا چاہ رہی ہے تو عدلیہ ٹانگیں کھینچ رہی ہے. تینوں مل کے ایک دوسرے کے معذرت کے ساتھ بس رہنے دیں، اب یوز لینگویج مناسب نہیں ہے، تینوں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں کہنے تمہیں چھوڑیں بس
تینوں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں. تو کچھ کام ہو کے ہی نہیں دے رہا تھا ملک کے اندر, نہ صحیح فیصلہ ہو پا رہا تھا نہ غلط. تبھی آپ دیکھو ملک ایک بھیڑ چال کی طرح, اسٹیل مل کا مسئلہ اب تک حل نہیں ہو. اسٹیل مل کے ملازمین ہیں یہاں پہ, ہم سے ملتے ہیں, ان سے جا کے پوچھو, کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا. میرے پاس لوگ آتے ہیں نا فیملی کے مسئلے لے کے, 6 سال سے میاں بیوی کا مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا. میں کہتا ہوں غلط فیصلہ کر لو, یہ صحیح فیصلے سے زیادہ بہتر ہے. کوئی ایک جانب ٹکاؤ اس کو یار, صحیح ہے نا, کسی ایک طرف کرو معاملے کو, کچھ تو کرو. غلطی پہ بعد میں ندامت ہوگی, توبہ استغفار کرنے, لیکن لٹکے رہنا ساری زندگی, اس سے تو آدمی دنیا میں کسی بھی کام کا نہیں رہتا. یہ فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا کہ میں نے کرنا کیا ہے. کچھ تو کرو, پھر اس میں ٹھوکریں کھاؤ گے تو پھر اللہ راستہ چینج کرنے کی تمہیں توفیق دے گا. کچھ تو کرو. تو پہلی دفعہ ملک کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ فوج, عدلیہ اور حکومت جمع ہوئی. اگر یہ مولانا فضل الرحمان ہوتے تو بھی ہم بڑے خوش ہوتے, بلکہ ممکن ہے اور زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ بھی مولانا اور فوج اور عدلیہ ایک پلیٹ فارم پہ. اگر یہ مسلم لیگ ہوتے, نواز شریف ہوتا, تو بھی ہم کیا ہوتے, خوش ہوتے. لیکن ایسا ہوا نہیں ہے. اب جب ہو گیا ہے تو ہمیں بہرحال خوشی ہو رہی, اور ہمیں نہیں ہو رہی, بڑے بڑے علماء کو اس بات سے خوشی ہو رہی ہے. ان علماء کو بھی جن کو عمران خان سے اختلافات ہیں, کہ چلو اختلافات اپنی جگہ, ملک میں ایک مضبوط ریاست تو بنی, اب کم از کم ہم ان سے مل کے عدلیہ, حکومت اور فوج سے مل کے کچھ منوا تو سکتے ہیں. تو اب اس کا ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب ایک حکومت بن گئی تو اب آپ اپنے سیاسی اختلافات کو بھلا کے, اس سے پہلے کہ آپ کے آئین میں کوئی ترمیم ہو, کوئی غلط فیصلے اسمبلی میں نافذ ہو, پھر آپ بعد میں روتے پھریں, آپ کو یہ چاہیے تھا کہ علماء کا, ایک مذہبی لوگوں کا ایک بہت بڑا طبقہ حکومت سے ملتا اور ان کے ساتھ مثبت کاموں میں ان کو اپریشیٹ کرتا, اور منفی کاموں میں محبت کے ساتھ ان کو بولو بھائی تنبیہ کرتا. بالکل ایسے ہی جیسے کسی فلمی اداکار کو دین کی طرف لانے کے لیے پہلے بڑی تمیز سے ملا جاتا ہے. مولانا کو جو بتا رہا تھا نا کہ اتنا دوپٹہ رکھوایا, لیکن ان اداکاراؤں نے پردہ بھی کیا اور نماز کی پابندی بھی خود بخود شروع کر دی. تو بعض علماء کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ زبان سے نہیں کہتے, سمجھ میں آ رہی ہے بات, وہ نہیں کہتے زبان سے, تو وہ ان کو کہتے ہیں بھائی جب رہ گے ہمارے ساتھ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ تو کرنا ہے. تو مولانا کا بھی یہ طریقہ کار ہے کہ وہ حکمرانوں کھلے عام, ممکن ہے نجی مجلسوں میں انہوں نے عمران خان کو کہا ہو کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں, آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, لیکن کھلے عام وہ اس کے قائل نہیں ہے کہ میں ممبر پہ بیٹھ کے بولوں کہ عمران خان نے یہ غلط کیا, یہ غلط کیا, یہ غلط کیا. ان کو پتا ہے کہ اس سے عمران خان اپنے فیصلوں کو واپس بولو بھائی نہیں لے گا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جڑ کے, قریب ہو کے, محبت سے, خیر خواہی کے جذبے سے اگر میں کوئی بات کہوں گا تو ماننے کی کچھ نہ کچھ امید ہے. اگر میں اس طرح سے کلپ بنا کے اس کی مخالفت میں شائع کر دوں گا تو اس سے ماننے کے بجائے فساد کا خطرہ بولو بھائی زیادہ ہے. تو یہ مولانا کی رائے ہے, آپ کو اس رائے سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے, آپ 100 دفعہ کریں, کیونکہ اس بارے میں نہ مولانا کے پاس قرآن ہے اور نہ آپ کے پاس. یہ سیاسی آراء ہیں جو آج ایک رائے ہے, کل وہ رائے بولو بھائی چینج بھی ہو سکتی ہے. تو اس وقت ہونا یہ چاہیے تھا کہ دینی طبقوں کو حکومت کا ساتھ دینا چاہیے تھا. میں آپ کو عجیب بات بتاؤں, مجھے بھی عمران خان سے اختلاف ہے اور میں نے تو برملا ان اختلافات کا اظہار کیا. فیملی پلاننگ پہ تو میں مسلسل بولے چلے جا رہا ہوں, میں چوتھا بیان ہے آج فیملی پلاننگ پر, جو عمران خان نے کہا نا انوائرمنٹ خراب ہو جائے گا. بالکل نہیں خراب ہوگا, بچے پیدا ہونے سے انوائرمنٹ خراب نہیں ہوتا. انوائرمنٹ کا تعلق درخت سے, آپ جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں 4 درخت زیادہ لگا دیں, آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات. بلکہ ایک قانون بنا دیں کہ جس کے 12 بچے پیدا ہوں گے نا 1200 درخت اس کی ذمہ داری ہے. یہ قانون آپ بنائیں, ہم اس میں آپ کا 12واں بچہ پیدا ہوا تو گورنمنٹ آئے گی, پوچھے گی کہ آپ نے کتنے درخت لگائے ہیں. آپ کو بچے پیدا کرنے کی اجازت نہیں جب تک آپ ہر بچے پر 10 درخت نہ لگا دیں. آپ ایسا قانون بنائیں تو ہم انشاءاللہ خوش ہوں گے. یہ جو پابندی ہے کہ پیدا ہی نہ کرو بچے, ایسا نہیں ہوگا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ ایسا کریں گے تو بھائی کوئی بھی نہیں آئے, یعنی دنیا میں کوئی بھی نہیں آئے گا پھر. تو ہمارا اسٹائل یہ کہ ممبر پہ بیٹھ کے بیان کر دیتے ہیں, لیکن یہ ہر ایک کا اسٹائل نہیں ہوتا.